یہاں اللہ نے دو اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5-10 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ وہ بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے۔ قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ دو کلام لے کر، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ اور ایک دوسری بات، میرے نبی نے کہا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، جلدی سو، تہجد میں اٹھو۔ جو سٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اب 12 بجے تک کلینک چلاتے رہیں تو آپ کا اپنا تو کباڑا ہو جائے گا۔ بچوں کے مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو جلدی سونا، تہجد میں اٹھنا، چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، اور آپ کو سستی اور تھکاوٹ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، رات کو پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی۔ 10 سے 4 بجے تک سو جائیں، پھر کوئی کیپسول، کوئی گولی، کچھ کام نہیں آتی۔ اب جب ہم اللہ کے سسٹم کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے کیسے سیدھا ہوگا؟ اب یہ سارے فیصل آباد کے تاجر ساری رات جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں۔ ہماری نسل سر رات یہ موبائل دیکھتی ہے، صبح سوتے ہیں۔ پرسوں میں اپنی ایکو کرانے گیا تھا FIC، تو وہ کارڈیالوجسٹ بتا رہا تھا 20 سال کے 25 سال کے بچے ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں۔ 20-25 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کبھی کسی کو ہو؟ تو سیکھیں نبی کی زندگی، دن رات کیسے گزارنے ہیں، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا چھوڑ دینا ہے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ گئی روح۔ روح کو نہ روٹی چاہیے، نہ پانی، نہ عورت، نہ کھانا، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ اولاد، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک لطیف چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ سے اس کی غذا ہے، اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق، چونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ تو اس پر 2 قسمیں کھائیں، وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی۔ یہ 2 جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائی۔ اب 2 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا۔ اوتیت المثانی مکان التورات، میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی ہے، والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی ہے، والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 صورتیں ہیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ تو ساری آسمانی کتابیں تین جگہ آ گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ المائدہ اور حامیم۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی۔
تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے. اسے کچھ جنید جمشید جو ہے نا، پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں. میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر تو میں کوئی نہ ہی بننا، پیودہ لیتا رہا. میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا. مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق تھا. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا FSC تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں. تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا. تو مجھے ایک لڑکا لے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں تھی. کہا جی آپ اس سے بات کریں. مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی. کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے. سمجھے آپ میری بات؟ پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل. پھر یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو. میں نے کہا یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے، تم اسے میوزک میں، لڑکی میں، نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں. اندھیرا تو روح میں ہے نہ کہ تیری باڈی میں. اس کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. تو اللہ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے. کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. مکے میں قرآن اترا، اور طور سینین دو جگہ ہیں جہاں زبور، انجیل اور تورات اتری. ان کو اللہ نے قرآن میں ڈال دیا. اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. اب آپ سارا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اپنا آپ نہیں جانیں گے کہ میں کون ہوں. تو پھر یہ 97 کی بات، 2002 میں وہ 3 چلے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا. تو مجھے اس کا فون آیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نکل گیا 4 مہینے کے لیے. کہا جی مول صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں. ایک پرانی مسجد ہے کھنڈر جیسی، اور اس کا ٹوٹا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. اور جو سکون میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. جس کے الفاظ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں. پھر اللہ نے کیسی زندگی دی. اسی آواز کو اللہ نے نعت میں لگایا. پوری دنیا میں ایسا نعت خاں کوئی نہیں آیا، اردو میں تو کوئی نہیں آیا، اور شہادت کی موت پائی. تو روح کو اللہ چاہیے. اللہ کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. ان دو سے تعلق کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ. اناٹمی پڑھے بغیر ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ؟ پہلا سٹیپ اناٹمی ہے. تو اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے. سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے. کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں. پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے. کیوں پڑ گئی ہے؟ کہ یہاں بربادی ہے. یہاں
اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعارف دیکھیں اللہ کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں، سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے کوئی؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو لو۔ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پہ گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا۔ تو اللہ نے ہمیں، میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا،
سوکھے سوکھے کام بتانا. تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قربان جا کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں. نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے. نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے. واغفر لنا دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تو تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما. سبحان. تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں. میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا. تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ. یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا. تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے. یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے. کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے. انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے. اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا. اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے. پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو. آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے. آپ نے شادیاں کیوں کی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے،
میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لیں۔ زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، اوپر مشکل ہے، کن فیکون نہیں کرنا ہے، نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا نا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ آپ نے کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر۔ لبیک، کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرن گے، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، یعنی سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا، اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں۔ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا،
تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ تو کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کو مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ پھر میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لیندہ، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغر، اگر ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کر رہا، یار ہمیں تو اپنی پیڑیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑیاں
جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑھیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کی تعریف کر کے انہوں نے قبراں بھی مٹ مٹا گئیاں، پھر انہوں نے سرداریاں گڈ کے ساڑھے کول پیسے بھی لے جاندے، دانے بھی لے جاندے، بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوندی ہیں۔ اب عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہوئی ہے، اور اللہ مجھے توفیق دیتے رہے۔ تو وہ پیڑھیاں سے میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک ہی سارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات، جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے لیے۔ قل، میرے نبی کہیے، ہوا، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا۔ فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، احد۔ تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو، سبحان اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا، خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ، نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔